السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور یہاں جانے کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں لبنان کی۔ لبنان مشرق وسطی کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ بحیرہ روم کے کنارے واقع یہ ملک پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور شاندار ساحلی علاقوں سے گھرا ہوا ہے۔ دارالحکومت بیروت کو مشرق وسطی کا پیرس کہا جاتا ہے، جہاں جدید اور قدیم طرز زندگی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ لبنان میں سفر کے دوران سیاح تاریخی مقامات جیسے بالب کے شاندار رومی کھنڈرات، بیبلس کا قدیم شہر اور سیدا وسور کی فونیکی باقیت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قدرتی حسن کے شوقین افراد کے لیے جیتا گڑھوں کی حیرت انگیز غاریں، وادی قدسیہ کے سرسبز پہاڑ اور فاریہ کے برف پوش علاقے بہترین مقامات ہیں۔ لبنانی کھانوں کا ذائقہ بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں شورما، ہمس، فتوش، تبولی اور بکرے کے گوشت سے تیار کردہ روایتی پکوان سیاحوں کو لبھاتے ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں گھومنا، روایتی موسیقی سننا اور مقامی لوگوں سے ملنا ایک یادگار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت، فطرت اور لذیذ کھانوں کے شوقین ہیں تو لبنان کا سفر آپ کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوگا۔ لبنان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، ثقافتی تنوع اور زندہ دلی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں مختلف مذہب، زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، جو ملک کے رنگا رنگ سماجی ڈھانچے کو نمایاں کرتے ہیں۔ لبنانی عوام عربی زبان بولتے ہیں، لیکن فرانسیسی اور انگریزی بھی بڑے پیمانے پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ لبنانی لوگ اپنی خوش مزاجی اور ملنساری کے لیے جانے جاتے ہیں، چاہے وہ بیروت کی جدید طرز زندگی ہو یا دیہی علاقوں کی سادگی۔ ہر جگہ لوگوں میں گرم جوشی اور خلوص پایا جاتا ہے۔ روایتی طور پر خاندان کو معاشرے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور رشتہ داروں کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ لبنانی عوام فن، موسیقی، کھانوں اور فیشن میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشہور لبنانی گلوکار، شاعر اور مصور عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروبار اور تعلیم کے شعبے میں بھی لبنانی افراد نے بین الاقوامی سطح پر اپنا نام بنایا ہے۔ اگرچہ لبنان کی تاریخ میں مشکل ادوار بھی آئے، لیکن یہاں کے لوگ اپنی استقامت، جدت پسندی اور ترقی کے جذبے سے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ ان کی ثقافت اور طرز زندگی دنیا کے دیگر حصوں کے لیے ایک منفرد اور دلچسپ تجربہ فراہم کرتی ہے۔ لبنان میں تعلیم کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے اور یہاں کا تعلیمی نظام مشرق وسطی میں بہترین شمار ہوتا ہے۔ لبنانی عوام تعلیم یافتہ اور ملک میں شرح خواندگی کافی زیادہ ہے۔ یہاں کا تعلیمی نظام سرکاری اور نجی دونوں شعبوں پر مشتمل ہے، جہاں فرانسیسی، انگریزی اور عربی زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ لبنان میں کئی مشہور یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں امریکن یونیورسٹی، لبنانی یونیورسٹی اور جوزف یونیورسٹی شامل ہیں۔ ان اداروں سے فارغ طلباء دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لبنان میں طلباء کو سائنس، انجینئر، میڈیسنز، بزنس اور فنون لطیفہ سمیت مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے موقع میسر ہیں۔ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، تاہم بعض اوقات معاشی مسائل اور سیاسی عدم استحکام تعلیمی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے باوجود لبنانی طلباء اپنی محنت، قابلیت اور تعلیمی جذبے کے ذریعے دنیا بھر میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ لبنان میں روزگار کے موقع مختلف شعبوں میں دستیاب ہیں، لیکن ملک کی معیشت اور سیاسی حالت کی وجہ سے ملازمت کے حصول میں کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ لبنان کی معیشت زیادہ تر خدمات کے شعبے پر منحصر ہے، خاص طور پر بینکنگ، سیاحت، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں روزگار کے وسیع موقع موجود ہیں۔ بیروت، جو لبنان کا تجارتی اور مالیاتی مرکز ہے، میں زیادہ تر نوکریاں ملتی ہیں، خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں، بینکوں، ہوٹلوں، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں۔ لبنانی عوام اپنی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری ذہنیت کی وجہ سے دنیا بھر میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں، اور بہت سے لبنانی افراد بیرون ملک بھی ملازمتیں کرتے ہیں، خاص طور پر خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں۔ لبنان میں نوکریاں زیادہ تر عربی، فرانسیسی اور انگریزی زبان میں مہارت رکھنے والوں کو دی جاتی ہیں، اور
وقت مخصوص شعبوں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئر، فنانس اور میڈیکل میں ماہر افراد کے لیے بہتر موقع موجود ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں بحران کرنسی کی قدر میں کمی اور سیاسی عدم استحکام نے روزگار کے موقع کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے کئی لبنانی نوجوان بہتر مستقبل کی تلاش میں دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کے پاس مہارت، تجربہ اور کاروباری سوچ ہے تو لبنان میں فری لانسنگ اور چھوٹے کاروبار کے ذریعے روزگار کے اچھے موقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔